السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پلس اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی پلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونکس میڈیا پر ایک ہی بات گردش کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا آن کرتے ہیں تب بھی بہت زیادہ یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میڈیا جھوٹا ہے۔ تو اس کے اوپر حامد میر نے ان سے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس سے پورے ملک میں لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں بھی اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، اور حامد میر جیسے لوگ ان کی اس عزت پر داغ لگانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو بدتمیزی کر رہے ہیں، تو یہ بھول رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آئیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اور حامد میر جیسے لوگ جھوٹے ہیں۔ چلے میں آج کہہ دیتا ہوں کہ حامد میر جھوٹا ہے، تو کیا وہ میرے اوپر آ کر بھی سوال کرے گا، میرے سے بھی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جی حامد میر جھوٹا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھتا ہے اور ٹھیک ہے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کرتا ہے، اور جو ایک بات کو لے کر اس کو جھوٹ کو موڑ توڑ کر لمبا کر کے ایک ہی ٹاپک کے پیچھے پڑا رہتا ہے ایک پروگرام میں، تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ جو مولانا صاحب پر وہ الزام لگا رہا ہے یا مولانا صاحب کے اوپر باتیں کر رہا ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اور ان کا شمار دنیا کے پاکستان کے بہت بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ دنیا سے باہر، پاکستان سے باہر بھی انہیں بہت زیادہ جانا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی میڈیا کے اوپر آ کر ان سے معافی بھی مانگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو معافی چلے مانگ لی، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں معافی مانگ لی، لیکن انہیں پھر بھی اس طرح کے اینکر کو پھر بھی شرمندہ ہونا چاہیے۔ وہ اتنی بڑی بڑی زبانیں لے کر آ جاتے ہیں، اور جو جھوٹ کے پیچھے بات کو توڑ مروڑ کے لمبا کر کے دوسرے بندے کو الجھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دوسرے بندے کا ذہن خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مولانا طارق جمیل صاحب کسی کو اچھا کہہ دیتے ہیں، عمران خان کو اچھا کہہ دیتے ہیں، نواز شریف کو اچھا کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بات سیاست سے بالکل الگ ہے، اور آپ ان باتوں کو سیاست میں لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کس طرح کے اینکر ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی جو بہت بڑا عالم دین ہے اس کی عزت پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ چلو میں آج پھر ایک بار دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ حامد میر جھوٹا ہے۔ اگر اس نے سوال کرنا ہے تو مجھ سے آ کر کرے۔ خدارا تھوڑا سا سوچیں، اگر آپ کو ایک میڈیا کی پاور ملی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کچھ بھی کہنا شروع کر دیں۔ حامد میر نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ جو میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو اب وہ خود اس طرح کی الزام تراشیاں کر رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ان کا تو کام ہی ہے انگلی اٹھانا۔ یہ ہمارے اینکر ہوتے ہی ہیں اس طرح کے کہ بھول جاتے ہیں اپنا دین، مذہب، ایمان، اور ان کے سامنے جو بھی آ جاتا ہے ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیچڑ اچھالنا ہی اینکر ہوتا ہے؟ میں ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیچڑ اچھالنا جو ہے اینکر کا کام یہی ہے؟ اس کو کسی کی انسان کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خدارا تھوڑا سا خیال کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، تو ان پر اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کے دل میں بھی کوئی غلط فہمیاں ہیں، ایسی غلط فہمیوں کو دور کر دیں، کیونکہ وہ صرف تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹی وی پلس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔